بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں ساجد گوندل، آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ جو ضمنی انتخابات کے لمحات قریب آ رہے ہیں، پاکستان کے سیاسی درجہ حرارت میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ چودھری نثار نے شہباز شریف پر لنکا ڈھا دی ہے۔ حمزہ شہباز کی کرسی اس وقت شدید خطرے میں ہے۔ اینکر عمران ریاض خان نے مریم نواز اور عابد شیر علی کی جئی تئی کی ہے۔ اس پورے معاملے کا بیک گراؤنڈ کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ مجھ پر آرٹیکل 6 ضرور لگاؤ، میں بہت کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ کپتان تب کے ہے اور کل جو انہوں نے گفتگو کی ہے اس نے ایک نیا تہلکہ مچا کر رکھا ہے۔ اور وفاقی کابینہ کا گزشتہ روز آپ کو علم ہے کہ ایک اجلاس ہوا اور اس کے اندر یہ توقع کی جا رہی تھی اور بہت سارے جو حکومتی طبلہ نواز جو صحافی ہیں وہ یہ تاثر دے رہے تھے کہ فوری طور پر آرٹیکل 6 لگانے کا فیصلہ ہوگا۔ اب نواز جو عمران خان ہیں ان کے ساتھ عارف علوی، قاسم سوری، پھر فواد چودھری جو ہے اس وقت وزیر قانون تھے، اب یہ نہیں بچ سکتے۔ تو یہ دراصل چونکہ ان پر الزام تھا نون لیگ پر اور تمام جو پی ڈی ایم ہے یہ امپورٹڈ ایجنڈے کے تحت آئے ہیں اور انہوں نے ساز باز کی ہے اور انہوں نے ملک کے ساتھ غداری کی ہے، تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پی ٹی آئی پر پریشر بڑھانے کے لیے یہ سارے جو ٹولز ہیں یہ اپنائے جا رہے ہیں۔ اور آرٹیکل 6 عمران خان جیسی شخصیت پر لگانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ بہت کچھ جو ہے وہ پاکستان میں جو ہے وہ داؤ پر لگانا چاہتے ہیں اور عوام کی آپ بالکل سننا نہیں چاہتے اور آپ مارشل لا سے بھی کوئی اگلی جو سٹیج ہے اس طرف بڑھنا چاہتے ہیں۔ اب سابق وزیر اعظم نے جو یہ گفتگو کی ہے یقینی طور پر یہ میسج ہر جگہ پہنچا ہے اور انہوں نے تو کھلی آفر دے دی ہے کہ بھئی آپ کو شوق ہے تو آرٹیکل 6 لگاؤ۔ چونکہ ایک جج صاحب نے اضافی نوٹ لکھا اور اس کو پھر میڈیا کے اندر پوری طرح ایک گھمایا گیا اور اپنے جو طبقہ ملامتیہ کے صحافی ہیں ان کے ذریعے خان صاحب نے کہا جی سپریم کورٹ کے ایک جج کہتے ہیں کہ عمران خان پر آرٹیکل 6 لگائیں، بے شک لگائیں۔ جب میرے اوپر آرٹیکل 6 لگے گا کم از کم مجھے موقع ملے گا جو باتیں میں نے ابھی تک نہیں کی، کم از کم آرٹیکل 6 کے بعد وہ میں بتا سکوں گا۔ امریکی سفارت خانے چند ماہ پہلے اپوزیشن جماعتوں سے ملنے لگ گیا۔ پارٹی سے جو لوٹے ہوئے ان سے امریکی سفارت خانے کے لوگوں نے ملاقاتیں کی، لوگ ملے ان سے، وہ پوری قوم کے سامنے عدالتیں رات 12 بجے کھل گئی۔ سپریم کورٹ نے سو موٹو لیا۔ جب یہ گیم کھیلی جا رہی تھی تو میں نے کہا کہ فیصلہ عوام کو کرنے دیں، لیکن سپریم کورٹ کے ایک جج کہتے ہیں کہ ہم پر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے۔ عارف علوی کا کیا قصور ہے؟ قاسم سوری نے تو مراسلہ دیکھا اور اس نے کہا کہ میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا اور یہ ڈی مارچ کیا گیا، باقاعدہ احتجاج کیا گیا، تحقیقاتی کمیٹی بناتے لیکن نہیں بنائی گئی کیونکہ سازش میں ملوث تھے۔ سپریم کورٹ کو صدر نے خط بھیجا کہ تحقیقاتی کمیشن بنا کر تحقیقات کرا لیں۔ قاسم سوری نے مراسلہ سپریم کورٹ کو بھیجا لیکن کچھ نہیں بولا گیا۔ ہمیں سازش کے تحت بنانا ریپبلک کی طرف دھکیلا جا رہا ہے، ہمیں ادھر دھکیلا جا رہا ہے جہاں ملک نیچے جاتا ہے۔ ان چوروں کو کوئی فرق نہیں پڑا کیونکہ ان کی جائیدادیں باہر پڑی ہیں، یعنی انہوں نے پھر باہر بھاگ جانا ہے، لیکن اصل جو نقصان ہے وہ پاکستانی قوم کا ہے، پاکستان کے اداروں کا ہے اور یہ بات ان کو سوچنی چاہیے۔ نواز شریف، اس کی اولاد باہر ہے، جائیدادیں باہر ہیں، وہ سب کچھ باہر ہے، لیکن کسی کو عزت اور کس کو ذلت دینی ہے یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ اور جنہوں نے مجھے ذلیل کرنے کی کوشش کی وہ خود ذلیل ہو گئے۔ مجھے موت قبول ہے لیکن ان کی غلامی قبول نہیں ہے۔ تو یہ عمران خان صاحب نے جو بات کی ہے یہ یقینی طور پر اب حکومت کے لیے اور ان کے جو صحافی ہیں ان کے لیے کھلا میدان ہے۔ آرٹیکل 6 لگائیں تاکہ ساری چیزیں جو ہے وہ کھل کر سامنے آئے اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو۔ گزشتہ روز آپ نے دیکھا عمران ریاض خان کی ایک ویڈیو شیئر کی گئی جس کے اندر وہ 4x4 ایک کمرے کے اندر موجود ہیں جہاں پر فیسلٹیز نہیں ہے، بجلی بھی نہیں ہے اور اس ماحول کے اندر رکھ کر ان کو ٹارچر کیا گیا۔ انہوں نے کوئی کرپشن نہیں کی تھی، منی لانڈرنگ نہیں کی تھی، کوئی چوری کا الزام نہیں تھا۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ مریم نواز نے ایک جلسے کے اندر تقریر کی اور انہوں نے کہا ملتان کے اندر کہ وہ ایک شخص جو ہے وہ عمران خان اس پر ٹویٹ کر رہا تھا کہ آپ نے بڑا ظلم کیا اور ان کو کس طرح کے سیل میں رکھا ہے جیسے جس کے اندر دہشت گردوں کو رکھتے ہیں اور اس طرح کا آپ کو انتقامی کارروائی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ لیکن وہ شخص جو ہے وہ صحافی نہیں ہے، اگر وہ صحافی ہوتا تو میں اس کے ساتھ کھڑی ہوتی،
وہ بے شک مجھ پر تنقید کرتا، میرے مخالف ہوتا، وہ تو پی ٹی آئی کا کارکن ہے۔ جب یہ بات کی گئی ہے تو اس کے بعد پھر معاملات سوشل میڈیا پر چلے۔ انہوں نے مریم نواز کو کھری کھری سنائی کہ بھئی آپ جو ہے وہ جس طریقے سے کہہ رہی ہیں، فواد چودھری نے بھی کہا کہ بھئی آپ جو کہہ رہی ہیں کہ آپ پر بڑا ظلم ہوا، تو آپ تو کنوکٹڈ مجرمہ ہے۔ آپ نے چوری سے فلیٹس بنائے ہوئے تھے، لیکن آپ کہتے تھے وہ فلیٹ میرے نہیں ہے، باقاعدہ ٹرائل ہوا اور اس کے اندر ثابت ہوا۔ تو جب بندے کو اس طرح جرم ثابت ہو، سزا ہو جائے، چوری، ڈکیٹی، منی لانڈرنگ، تو وہ معاملہ تو اور ہوتا ہے، ان کو تو وہی رکھنا ہوتا ہے۔ لیکن ایک بندہ جو پاکستان کی بات کر رہا ہے اور اس پر کوئی جرم نہیں ہے، کوئی کرپشن نہیں ہے، کوئی چوری نہیں ہے، تو اس شخص کو اگر آپ وہاں رکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ انتقامی کارروائی کر رہے ہیں، آپ اس کو پریشرائز کر رہے ہیں۔ تو یہ آپ کا معاملہ اس سے علیحدہ ہے، عمران ریاض سے۔ تو اس پر اب عمران ریاض جو ہے انہوں نے بھی بتایا ہے کہ یہ خاتون جو ہے وہ جس طریقے سے مریم نواز نے کہا ہے کہ ایک صحافی پکڑا گیا، اس کو صحافی نہیں کہنا چاہیے، اگر وہ صحافی ہوتا تو میں اس کے ساتھ کھڑی ہوتی۔ اس پر عمران ریاض کہتے ہیں کہ چوروں کے خاندان کو سزا ہوئی، رنگے ہاتھوں پکڑے گئے، پوری دنیا میں بے عزت کروایا، اگر چوری اور فراڈ نہ کرتے تو میں بھی ان کے ساتھ کھڑا ہوتا۔ یہ انہوں نے جواب دیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ان کا وتیرہ یہ ہے کہ یہ آرمی چیف کیسا ہونا چاہیے، جج کیسا ہونا چاہیے، اور اب صحافی کیسا ہونا چاہیے۔ یہ سب وہ خاتون بتا رہی ہے جو اپنے والد کی تمام تر کوششوں اور سفارشوں کے باوجود ڈاکٹر نہیں بن پائی تھی۔ یعنی نواز شریف نے سفارش بھی کی تھی، پریشر بھی ڈالا تھا، لیکن یہ خاتون جو مریم نواز ہے یہ اتنی نالائق تھی، وہ کہتے ہیں کہ یہ ڈاکٹر بھی نہیں بن سکی تھی، اور یہ بتانا چاہتی ہے کہ سیاستدان کیسا ہونا چاہیے، صحافی کہنا ہونا چاہیے۔ اور پھر انہوں نے کہا تھوڑا سا، مریم نواز کو کہا کہ تھوڑا رو لو، آپ کا من ہلکا ہو جائے گا۔ اور وہ ساتھ ہی آگے جو عابد شیر علی ہیں انہوں نے بات کی، اور انہوں نے جو بات، آپ کو علم ہے ان کا جو طریقہ واردات ہے، اور ایک انتہائی بدتمیز، بد تہذیب اور بد اخلاق قسم کا آدمی ہے، اور ابھی اس کی ملتان میں ڈیوٹی لگی ہوئی ہے۔ وہ عابد شیر علی عمران ریاض کو کہتا ہے کہ ٹکر کا فالودہ، یہ جو انہوں نے بات کی کہ اب آپ کو ٹکر کے لوگ ملے ہیں، تو اس کو بعد لوگ جو ہے بعض وہ بڑا عجیب گما پھرا کر یہ طنز کے طور پر استعمال کر رہے ہیں عمران ریاض کے لیے کہ آپ پھر دبئی کیوں بھاگ رہے تھے۔ بھائی وہ بھاگ نہیں رہا تھا، اس نے 2 دن بعد آنا تھا، اور آپ تو نوکر ہیں نواز شریف کے۔ اب وہ کہتے ہیں ٹکر کا فالودہ بیچنے والا عمران ریاض ملک سے فرار ہونے کی کوشش میں ناکام، اصل ٹکر کا سامنا ہوا تو ہوا ہی نہیں، ٹھہر رہی کاغذی مجاہدوں کی۔ وہ کہتے ہیں یہ جو ہے وہ کاغذی مجاہد ہے اور سارا۔ اس پر عمران ریاض نے اس کو جواب دیا کہ کہہ کون رہا ہے بھائی، جو 2 سال بھاگا رہا، یعنی عابد شیر علی 2 سال بھاگا رہا ہے، فاشسٹ اقتدار میں آئے تو ایسا ہی کرتے ہیں، یعنی اپنے کیے پر کوئی شرمندگی نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیز جو ہے وہ عمران ریاض اور مریم نواز کو اور عابد شیر علی کو انہوں نے بھرپور جواب دیا ہے۔ اب گزشتہ رات جو ہے وہ ایک بڑی خبر آئی اور بعض لوگ اس پر بڑے حیران ہوئے، اور وہ یہ تھی کہ شہباز شریف، آپ کو علم ہے کہ چودھری نثار علی خان وہ مسلم لیگ نون چھوڑ چکے ہیں، آزاد انہوں نے الیکشن لڑا، عمران خان صاحب نے ان کو پی ٹی آئی میں دعوت دی لیکن وہ نہیں گئے، وہ اپنے ایک انا اور تکبر کے جو غول کے اندر بند ہمیشہ رہے ہیں۔ اور اس طرح کے سیاستدانوں کی کئی مرتبہ ضرورت ہوتی ہے، کہیں ان کی اینٹ جو ہے وہ لگانی، فٹ کرنی پڑتی ہے، تو شاید بہرحال اس کی کئی وجوہات تھیں، اور انہوں نے واضح کیا تھا ایک بات، میں ان کی اصولی بات کو داد دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی نواز شریف اور شہباز شریف وہ گیٹ نمبر 4 کی پیداوار ہوں، جہاں سے بھی ہوں، ان کے ساتھ تو ہم ایڈجسٹ کر سکتے ہیں، ان کو اپنا لیڈر مان سکتے ہیں، ان کو اپنا رہنما مان سکتے ہیں، لیکن مریم نواز جو ہے یہ ایک لڑکی ہے اور خاتون ہے، ویسے اب تو یہ 50 سے اوپر ہو چکی ہے، لیکن اس کے ساتھ اس کو میں قائد نہیں مان سکتا، اس کو لیڈر نہیں مان سکتا، کیونکہ اس وقت جو ہے نواز شریف کی کوشش ہے کہ ان کی بیٹی جو ہے وہ آگے ان کی سیاسی جانشین بنے۔ اس پر بہت سارے اور بھی نون لیگی بات کرتے ہیں، کچھ سامنے بات کرنے کی ہمت نہیں رکھتے، اور وہ شرمندہ بھی ہوتے ہیں، جیسے بلاول کے سامنے ہاتھ باندھ کر بڑے بڑے لوگ کھڑے ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر جو ہے اختلاف ہوا، اور چودھری نثار نے بالآخر اس طرح کی گفتگو کی، نون لیگ سے ان کو ہٹا دیا گیا۔ تاثر یہ تھا کہ شہباز شریف اور چودھری نثار چونکہ جو ہے وہ اکٹھے ہوتے ہیں، گیٹ نمبر 4 میں اکٹھی حاضری دیتے ہیں، چودھری نثار کی بڑی ضرورت ہے، تو نون لیگ کے اندر چونکہ جو شاہد خاقان عباسی ہیں
پھر بہت سارے اور لوگ ان کے مخالف ہیں، اگر انہوں نے کہا ان کو باہر نکالیں، تو ایسا ماحول بنایا گیا کہ چودھری نثار نون لیگ سے نکل گئے۔ اس دوران جو شہباز شریف ہیں انہوں نے بھی کوئی رابطہ چھوڑ دیا، پہلے رابطہ ہوتا تھا پھر رابطہ چھوڑ دیا، تو وہ ایک بڑا گلا شکوہ تھا، لیکن گزشتہ روز جو ہے وہ ایک رابطہ ہوا ہے شہباز شریف کا، اور یہ چونکہ کیپٹن تھے، ان کے بھانجے گزشتہ دنوں عید کے دنوں کے اندر اس سے پہلے بلکہ ایک دو دن پہلے ان کی ڈیتھ ہوئی، اور یہ ٹریفک حادثے کے اندر یہ جاں بحق ہوئے، اور اس پر اظہار تعزیت کیا ہے شہباز شریف نے۔ اور شہباز شریف کو چند جو لوگ ہیں وہ بھی صحافی ہیں، انہوں نے کنوے کیا کہ یہ کام آپ کریں تھوڑا سا، تاکہ یہ چیزیں جو ہے وہ چلتی رہیں اور رابطہ برقرار رہنا چاہیے۔ اب اس کے اندر بہت سارے لوگوں نے ایک ایسا تاثر دیا کہ چودھری نثار جو ہے انہوں نے شکریہ ادا کیا، تو اس کا مطلب ہے کہ چونکہ اس وقت جو نون لیگ ہے وہ حمزہ شہباز کی جو کرسی ہے بالکل ٹوٹ چکی ہے، اور اس کے اندر اب دھاندلا بڑا اگر نہ ہوا تو ظاہر ہے کل کا الیکشن فیصلہ کن ہے، اور سب سے بڑی جو دعا ہے ہر پاکستانی کو کرنی چاہیے کہ یہ الیکشن پرامن ہو، فری اینڈ فیئر الیکشن ہو، کوئی بات نہیں جو بھی جیت جائے، لیکن دنگا فساد، قتل و غارت گری، خون خرابہ، یہ پوری امید ہے اس وقت لوگوں کو کہ جس طرح جو رانا ثناء اللہ ہے اس کے نیچے چونکہ یہ سارے معاملات چل رہے ہیں، تو وہ انتہائی خطرناک قسم کا آدمی ہے اور انتہائی بدماش آدمی اس کو سمجھا جاتا ہے، تو اس کے ہوتے ہوئے اگر کوئی ہوتا ہے تو اس کا الٹیمیٹلی جو ایفیکٹ ہوگا وہ پاکستان کی ریاست پر ہوگا۔ تو یہ ایک تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ چودھری نثار نون لیگ کو ووٹ دیں گے، لیکن اب چودھری نثار کے قریبی جو ذرائع ہیں انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ اس طرح بالکل اب نون لیگ سے وہ ہٹ چکے ہیں، اور چودھری نثار کا جو آگے جانا ہے وہ پی ٹی آئی کے اندر جو ہے ان کا جانا وہ تقریباً طے ہو چکا تھا، لیکن پھر جیسے یہ امپورٹڈ جو رجیم چینج ہوئی ہے اور اس کے اندر جو کردار مختلف شخصیات کا رہا ہے، جو حساس اداروں پر اس وقت جو ماحول بنا ہوا ہے، تو اس ماحول کو دیکھتے ہوئے تھوڑے عرصے کے لیے چودھری نثار خاموش ہوئے ہیں، سائڈ پر ہوئے، اور انہوں نے الٹیمیٹلی پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کرنا ہے۔ مریم نواز چونکہ نون لیگ کی لیڈرشپ ہے وہ ہٹ نہیں سکتی، ان کو وہاں پر چڑھانا ہے، تو اس پر اصولی طور پر چودھری نثار جو ہے وہ قائل ہیں کہ نون لیگ کے اندر اب انہوں نے نہیں جانا، چونکہ شہباز گروپ بنا نہیں ہے، نواز گروپ پر وہ سارا ایک ہی ہے، تو اس کے اندر جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ چودھری نثار نے یہ واضح کر دیا ہے اپنے لوگوں کے تھرو، ظاہر ہے ملاقات وہاں پر ٹیلی فون پر تو بات فوتگی کی ہوئی ہے کہ نون لیگ کو وہ ووٹ نہیں دیں گے۔ اب اس کے اندر کچھ نون لیگی لوگ چودھری نثار کے ساتھ لگے ہوئے ہیں کہ اگر اس طرح نشستیں آتی ہیں اور اس طرح کا ماحول بناتے ہیں کہ جس کے اندر ایک نشست کی ضرورت ہو ایک ووٹ کی، تو چودھری نثار کا جو ووٹ ہے وہ کسی صورت لیا جا سکے۔ پی ٹی آئی جو ہے اس کے بھی چودھری نثار کے ساتھ رابطے ہیں، لیکن آج کل چونکہ وہ میڈیا سے غائب ہیں تو یہ واضح پیغام دے دیا گیا ہے کہ نون لیگ جو ہے اس کو وہ ووٹ نہیں دیں گے، تو چودھری نثار کا شہباز شریف کے حوالے سے جو موقف ہے اب وہ پہلے کی طرح نہیں ہے، اور یہ بالکل ایک علیحدہ وہ ہو چکے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ وہ ووٹ کسی کو بھی نہیں دیں گے، یعنی کاسٹ ہی نہیں کریں گے پہلے کی طرح، اور یہ معاملہ جوں کا توں رہے گا۔ تو یہ ایک غلط قسم کا پراپیگنڈا کہ شاید وہ نون لیگ کو ابھی ووٹ دے رہے ہیں۔ سیاست میں اگرچہ کوئی حرف آخر نہیں ہوتا، رابطے جاری رہتے ہیں، لیکن ان کا پی ٹی آئی کے اندر چونکہ آنے کا چانس ہے تو وہ حمزہ شہباز کو ووٹ نہیں دیں گے۔ اب تک کی یہ اطلاعات ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔